السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جانوروں کی جو بیماری ہیں ان کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے جو فارمولے میری نظر میں ہیں دیسی، تو وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تو وہی کر رہا ہوں۔ تو ابھی آج کا جو ٹاپک ہے وہ 4-5 ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں یا ایسے مسئلے ہیں جو ہر فارمر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تدارک وقت کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اگر بندے کو پہلے سے پتہ ہو ان چیزوں کا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر ان چیزوں کا پہلے سے پتہ نہ ہو اور بندہ فارمنگ بھی کر رہا ہو اور پھر یہ مسئلے پیش آئیں تو اس وقت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ جانور کو سبز چارہ کھلا رہے ہوتے ہیں تو جانور اگر پانی اس کے بعد زیادہ پی لیتا ہے یا کوئی بھی آپ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جو خشک ہوتی ہے اور اندر جا کے جانور کے پھول جاتی ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بکری کا جو فیمیل بکری ہوتی ہے اس کا جو ہے پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ چھوٹا پیشاب جب بند ہو جائے تو اس کے لیے چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، اور یہ دیکھیں 100 ٹائم آزمودہ ہے۔ آپ جیسے ہی کریں گے انشاءاللہ اتنا افاقہ ہوگا کہ آپ دعائیں دیں گے۔ جب اس کا پیشاب بند ہو جائے تو آپ نے کپاس کا تھوڑا سا ایک ٹکڑا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے پتھری تیل لگا لینا ہے۔ ویسے یہ جو میری فیس بک ہے اس پہ میں نے یہ لکھے ہوئے بھی ہیں سارے فارمولے، تو آپ نے کپاس کا جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا لگا لینا ہے پتھری تیل، اور بکری کے ناک کی دونوں طرف، ناک کے اندر اس کو رگڑ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ رگڑیں گے انشاءاللہ 4 سے 5 منٹ بعد جو جانور ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ کھل جائے گا اور مادہ جانور جو ہے وہ پیشاب کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جانور آپ کا جو ہے وہ پانی کم پیتا ہے، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا نمک لے کے 15 گرام یا 10 گرام نمک لے کے جانور کی زبان جو ہوتی ہے اس کے اوپر والا جو جبڑا ہوتا ہے، اوپر جس کو تالو بولتے ہیں، تالو میں آپ جیسے ہی رگڑیں گے نا 10-15 گرام نمک کو، اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد آپ نے جانور کے سامنے پانی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا اس کو طلب ہوگی وہ اتنا پانی نہیں پیے گا، وہ اس سے زیادہ پانی پیے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر جانور کو کوئی بیرونی زخم ہو جاتا ہے، کوئی بھی اگر زخم ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈیٹول سے اچھی طرح زخم کو صاف کر کے ایک ٹیوب ملتی ہے بیٹا ڈرم کے نام سے ایک ٹیوب ملتی ہے، وہ جب آپ کو جانور کے زخم پہ بیرونی زخم پہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہی دن زخم جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف نہیں جائے گا، اگلے ہی دن آپ کو ٹھیک وہ نظر آئے گا۔ اگر مزید ٹھیک نہیں ہوتا تو دوسرے دن بھی صاف کر کے آپ بیٹا ڈرم ٹیوب لگا دیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا زخم جو ہے وہ بھر جائے گا۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہے کہ اگر جانور کو اندرونی زخم ہو جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی منہ سے جانور کو کوئی چیز ڈرنچ کروا رہے ہیں، آپ کے پاس اچھا ڈرنچر نہیں ہے، یا آپ نے کوئی گرم فارمولہ ایسا ہے جو گرم تھا اور جانور کو پلا دیا تو اس سے جانور کا منہ جل گیا، یا جانور کی جو خوراک کی نالی ہے اس میں زخم بن گئے ہیں، یا اندر وہ پہنچا مواد تو اس نے جانور کو جلا دیا، تھوڑا سا اندر سے ڈیمیج کر دیا۔ تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے جب بھی آپ کوئی چیز جانور کے منہ سے پلا رہے ہوں تو 2 کام کرنے، ایک تو جانور کا منہ جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جانور کی بالکل زبان نہیں پکڑنی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زبان پکڑیں یا جانور کا منہ اوپر کی طرف کر دیں تو تھوڑی سی کھانسی کے بعد جانور کو ڈرنچنگ نمونیا ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے وہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ اندریوں میں جب اس کا جو ہے نا سانس کی نالی میں تھوڑا سا چلا جائے نا مواد تو اس کے بعد یہ ڈرنچنگ نمونیا ہو جاتا ہے جانور کو، اور پھر جانور بخار کا شدید شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر الگ سے علاج ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہے جب کوئی چیز پلا رہے ہوں۔ تو جب اندرونی کوئی زخم ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس دودھ لینا ہے، ٹھنڈا دودھ لے کے اس میں دیسی انڈا آپ نے کچا ہی ڈال دینا ہے۔ کچا دیسی انڈا ڈالنے کے بعد آپ نے 1 چمچ جو ہے دیسی گھی کا ڈالنا ہے اور 1 چمچ ہلدی کا ڈالنا ہے۔ دیسی گھی اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہلدی جو ہے وہ لازمی چیز ہے۔ ہلدی 1 چمچ ہلدی، 1 دیسی انڈا اور 1 گلاس دودھ، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد یہ ٹھنڈا ہی جانور کو آپ نے پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے جانور کا اندرونی جتنے بھی زخم ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی فارمولے یہ سارے
آپ شام کو کریں تو بہت بہتر ہے جب جانور کا معدہ فٹ ہو. تو آپ نے یہ فارمولہ بھی شام کے وقت کرنا ہے. جانور کے انشاءاللہ جو اندرونی زخم ہوں گے ان سے افاقہ ہوگا اور وہ فی الفور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے نظر بد کا لگنا. ویسے تو نظر بد جب آپ اچھی خوراک کریں گے تو انشاءاللہ نہیں لگے گی، لیکن پھر بھی لوگوں کا ایک وہم ہوتا ہے. ہمارے بھی جانور 2013-14 تک تو یہی مسئلہ تھا کہ ہر سال 20-25 جانور جو ہے وہ PPR کی نظر ہو جاتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی خوراک اچھی کی تو ہم یہی پھر سمجھتے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ان کو نظر لگی ہے تو ابھی جانور مار گئے. لیکن 2013-14 سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے خوراک اچھی کی ہے، چنے کا چھلکا ہمیں وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے، یا لوسن ہم خود کاشت کرتے ہیں تو اور دوسرا خریدتے بھی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانور کسی بھی قسم کی نظر بد سے بہت بچتے ہیں. یہ بات تو آپ کے لیے حیران کن ہے، کیونکہ اچھی خوراک ہوگی تو عموماً لوگ جب بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جانوروں کو نظر بد لگ گئی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے 7 دفعہ اذان پڑھ کے جانور کے دونوں کانوں میں پھونک مارنی ہے. انشاءاللہ جتنا بھی کوئی نظر بد کا اثر ہوگا وہ ہٹ جائے گا. جزاک اللہ کم الخیر.